السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تمام تر تعریفیں اللہ ہی کے لیے لائق اور زیبا ہیں جو سارے جہانوں کا بنانے والا اور پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل پر اور آپ کے تمام صحابہ پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں۔ وجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرے لیے میرے اپنے کنبے سے، خاندان سے ایک وزیر مقرر کر دے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ، ہمیں حق کو حق دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم آمین۔ چلیں اللہ کے رحم و کرم کے ساتھ سورت کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ کا نام کیا ہے جو ہم پڑھنے لگے ہیں؟ سورۃ الکہف۔ کاف نہیں ہے، قاف نہیں، سورۃ الکہف۔ کہف کا مطلب کیا ہے؟ کہف کا مطلب غار ہے، پہاڑوں میں پناہ لینے کی جگہ جو ہوتی ہے نا، کیوز جس کو کہتے ہیں۔ اور پہاڑی علاقوں میں جو لوگ رہتے ہیں تو ان کے یہی گھر ہوتے ہیں، غاروں میں رہتے ہیں وہ لوگ، کیوز میں جیتے ہیں۔ تو غار پناہ لینے کی جگہ ہے۔ تو اس سورے میں بھی اس کے نام میں پناہ لینے کا یا پناہ کی جگہ کا معنی پایا جاتا ہے، اور اسی سورے کو پڑھنے سے فتنے سے حفاظت، فتنوں سے پناہ ملتی ہے۔ تو یہ سورت جو ہے اس کے نام کے لحاظ سے بھی بہت ہی سمبولک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف کو ایک بہت بڑی نعمت اور رحمت کے طور پر ہمارے لیے ہمیں عطا کیا ہے، جس کے ذریعے ہم فتنوں سے بچ سکتے ہیں۔ کہف اور غار یہ دونوں ہی عربی کے ہی لفظ ہیں۔ ہم غار یوزلی یوز کرتے ہیں اس میں، اردو میں بھی، لیکن یہ عربی کا ہی لفظ ہے۔ تو کہف اور غار جو ہے نا، تو اس میں یہ انٹرچینج بھی کر کے یوز کیا جاتا ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اور وہ فرق کیا ہے؟ اگر پہاڑی علاقے میں پناہ لینے کی جگہ تنگ ہو تو اس کو غار کہتے ہیں، اور جو بہت ہی زیادہ کھلا ہو، تھوڑا سا بڑا ہو نا غار، تو اس کو کہف کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بڑے غار کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، کیونکہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اس سورے کے پہلی کہانی میں کہ کچھ لوگ وہاں پر سو گئے تھے جا کر اس غار میں۔ تو یہ کافی بڑی جگہ تھی، اور غار ہرا جو ہے نا، تو بہت ہی تنگ جگہ تھی۔ اور اسی طرح غار ثور کا بھی ذکر ملتا ہے سیرت میں، جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مدینہ ہجرت کرتے وقت انہوں نے اس پہاڑی علاقے میں اس غار میں پناہ لی تھی، تو مشرکین مکہ کے سے بچنے کے لیے۔ تو غار جو ہے وہ تنگ جگہ ہے، اور کہف جو ہے وہ کھلے غار کو کہتے ہیں۔ بیہقی کی ایک روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورت کہف کو اس طرح پڑھی جس طرح نازل ہوئی ہے، یعنی صحیح ادائیگی کے ساتھ، الفاظ کی تلفظ سے، زبر زیر پیش کی صحیح ادائیگی سے جس نے پڑھی، اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ یعنی قیامت کے دن سخت اندھیرے ہوں گے، جیسے پلسرات کی حدیثوں میں بھی بیان ملتا ہے کہ بہت زیادہ اندھیرا ہوگا، لیکن اس سورت کو ٹھیک ٹھاک پڑھنے والے کے لیے روشنی ہوگی۔ اللہ ہمیں اس نور سے روشن کر دے قیامت کے دن میدان حشر میں، اور پل صراط پر ہمیں اس سورت کو نور کا باعث بنائے۔ اللہم آمین۔ چلیں آیتوں پر آتے ہیں۔ سورۃ الکہف کی پہلی آیت، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ ترجمہ اس کا، تمام تر تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہ جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس کتاب میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی۔ الحمدللہ سے سورہ کا آغاز ہوتا ہے۔ قرآن میں کچھ اور سورے بھی ہیں جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں، وہ کون کون سی ہیں؟
ایک تو ہم پڑھ چکے ہیں اس کی تفسیر وغیرہ، سورۃ الفاتحہ جو سب سے پہلی صورت ہے، مصحف کو کھولتے ہی جو ہم پڑھتے ہیں وہ سورۃ الفاتحہ میں الحمدللہ سب سے پہلا لفظ ہے۔ پھر اسی طرح سورۃ الانعام، سورہ سبا، سورہ فاطر، یہ ساری صورتیں الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں۔ الحمدللہ کا لفظ جو ہے وہ اللہ کے سب سے پسندیدہ کلمات میں سے ہے، اور بندہ جب الحمدللہ کہتا ہے تو رب اس سے راضی ہو جاتا ہے اور اللہ اس کو مزید نعمتوں اور برکتوں سے نوازتا ہے۔ یہ کہاں سے لیا میں نے عقیدہ؟ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں آتا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید عطا کروں گا اور زیادہ دوں گا، نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ تو جو بھی بندہ شکر گزار ہوتا ہے الحمدللہ اس کی زبان پر ہمیشہ ہوتا ہے، تو جس نعمت کے لیے وہ الحمدللہ کہتا ہے تو اس نعمت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو مزید وہ عطا کرتا ہے اور اس میں برکتیں بھی دیتا ہے۔ الحمدللہ سب سے افضل دعا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری اپنی روٹین کی دعائیں جو ہیں وہ الحمدللہ سے ہی شروع ہوتی ہیں۔ جیسے دن کا آغاز جب ہم کرتے ہیں بیدار ہوتے ہی نیند سے، تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ دعا۔ آپ نے پڑھا ہے نا دعا کلاس میں بھی، الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ تو یہاں پر دیکھیں ہم بسم اللہ سے نہیں دن کا آغاز کر رہے ہیں، الحمدللہ کہہ کر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور زندگی کا دن بخشا ہے۔ الحمدللہ میں حمد کا لفظ ہے جو دو معنی ہیں اس کے، حمد کے لفظ کے، اللہ کا شکر اور اللہ کی تعریف کرنا۔ یہ دونوں ہی جذبے شامل ہیں اور دونوں کا معنی دیتا ہے، اور اسی کو اعتراف نعمت کہتے ہیں، یعنی ایکنالجمنٹ بھی کرتے ہیں اور ساتھ شکر بھی، کیونکہ ہم کسی کا شکر کب ادا کرتے ہیں اور تعریف کسی کی کب کرتے ہیں؟ جب ہم پر کسی کا احسان ہو، جب ہم پر کوئی احسان کرے تو اس احسان کے بدلے میں اس کی اچھائی کو ایکنالج کر کے، اعتراف کر کے اس کو شکریہ کہتے ہیں۔ یہ اچھے اخلاق کی نشانی بھی ہے، عاجزی کی علامت ہے اللہ کا شکر گزار ہونا۔ اللہ چاہتا تو ہمارے ساتھ بھلائی نہ کرتا، ہمیں چھوڑ دیتا ہم اپنے حال پر، ہم پر اپنا فضل و کرم بھی نہ کرتا، کیونکہ سب اللہ کی مرضی سے ہی چلتا ہے نا، مرضی سے ہوتا ہے سب کچھ، اور اللہ وہی کرتا ہے جو وہ خود چاہتا ہے، تو کوئی اللہ پر جبر نہیں کر سکتا، مجبور نہیں کر سکتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ سچے دل سے الحمدللہ کہہ کر میں شکر اور تعریف دونوں جذبوں کے ساتھ اعتراف کرتی ہوں کہ مجھ پر اللہ کا بڑا احسان ہے، اور ہر نعمت جو میرے پاس ہے وہ اللہ کی دین ہے، مجھے اللہ کی طرف سے ملی ہے، اور اس کو پانے میں میرا کوئی بھی ذاتی کمال نہیں، میرا اپنا کوئی کنٹریبیوشن نہیں، میری اپنی کوئی قدرت نہیں، اور یہ سراسر اللہ کی عنایت ہے کہ اللہ نے مجھے اس لائق سمجھا، اس کے قابل سمجھا، ورنہ میں اس نعمت کی حقدار بھی نہیں تھی۔ اللہ چاہتا تو کسی اور کو دے دیتا اور مجھے اس سے محروم کر سکتا تھا۔ تو الحمدللہ وہ کلمہ ہے جو انسان کی شکر گزاری کا ثبوت دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی نعمت نہ ملے یا کم ملے یا چھن جائے ہم سے، اللہ سلامت رکھے ہماری نعمتوں کو، لیکن اگر بالفرض ایسا ہو جائے تو نعمتوں کو واپس لے لے اگر اللہ، تو کیا کرنا چاہیے؟ اور ہمارا رویہ عموماً ہوتا کیا ہے، کیسا ہوتا ہے اس سچویشن میں؟ ہم گلے شکوے شکایتیں کرنے لگ جاتے ہیں، تھوڑی سی مشکل جو پیش آ جاتی ہے، انکنوینئنس ہو جائے یا ہمارا اپنا اسکیڈیول جو ہے اس کے حساب سے اگر کام نہ ہو، تو بس ہم شروع کر دیتے ہیں اپنے نیگیٹو کمنٹس کو۔ اپنے آپ کو سیلف اسیس کریں، سوچیں، یاد کریں کہ کل میں نے صبح سے لے کر شام تک جو بھی باتیں کی، جو بھی جملے اپنے منہ سے کہے تھے، اس میں نیگیٹو کمنٹس کتنی تھی اور پازیٹیو سٹیٹمنٹس کتنی تھی؟ کوئی چیز اگر ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئی ہو، یا پھر کام کرنے والی اگر نہ آئی ہو یا لیٹ آئی ہو، یا پھر کسی کے فون کا انتظار تھا یا کسی کے آنے کا انتظار تھا، وہ نہیں آئے، کوئی گاڑی بک کی تھی وہ نہیں آئی، تو پھر ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، ہمارے اسٹیٹمنٹس کیا ہوتے ہیں؟
یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہوا، اسے بھی ابھی آنا تھا، اسے بھی ابھی ہونا تھا، کیا مصیبت ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں، تو ہر بات پر اعتراض اور آبجیکشن یا شکوہ ہی زیادہ ملے گا۔ ان سب کے بجائے صرف 2 لفظ کہہ دینا اجر و ثواب کمانے کا ذریعہ بھی بن جائے گا۔ اور وہ کلمات کیا ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ ہی کی تعریف ہے اور اللہ ہی کا شکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہتے تھے، ہر ناگوار اور مشکل حالات میں، مصیبتوں اور تکلیفوں میں یہی بات کہتے تھے، اور ہمیں بھی یہی سکھایا، اسی کی ترغیب دلائی۔ الحمدللہ وہ کلمہ ہے جو ہمیں نیگیٹیوٹی سے نکال کر مثبت سوچ دیتا ہے، جو ہمیں پازیٹیو بننا سکھاتا ہے، جو ہمیں اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا سکھاتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کسی کے گھر جائیں اور وہ آپ کو پانی کے لیے تک بھی نہ پوچھیں، چائے بھی نہ آفر کریں، ایسے ہی کبھی ہوتا ہے نا کہ کیجولی آپ کسی کے پاس چلے جاتے ہیں، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جانا ہی پڑتا ہے، پھر وہ نہیں پوچھتے، تو پھر آپ ان پر ناراض کبھی نہ ہوں۔ اگر آپ کے دل میں یہ سوچ ہوگی، یہ پازیٹیو خیال ہوگا کہ میرا رزق یہاں پر نہیں تھا، کیونکہ رزق ایسی چیز ہے جو انسان کو ڈھونڈ کر اس کے پاس تک پہنچ جاتی ہے، تو اگر کسی نے نہیں پوچھا تو پھر آپ ان کے اوپر شکایت نہ کریں، ان سے گلہ نہ کریں۔ یہ آپ کے اپنے رزق کی بات ہے، آپ کے اپنے نصیب کی بات ہوتی ہے کہ آپ کو وہ چیز نہیں ملی۔ تو یہ مثال ایک تھی، ایسے کئی ایک مثال ہو سکتے ہیں۔ تو اس طرح ہمیں 70 بہانے ڈھونڈنے چاہیے جب کبھی ایک ناگوار سچویشن ہوتا ہے نا، اور الحمدللہ علی کل حال جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، تو اس کو اپلائی کرنا چاہیے۔ پھر دیکھیں، الحمدللہ وہ کلمہ ہے جو میزان کو بھر دیتا ہے، ترازو پر نیکیوں کا پلیڑا جو ہے نا، ترازو کے 2 جو پلیڑے ہوتے ہیں، تو اس میں نیکیوں کا پلیڑا جو ہے وہ وزنی کر دیتا ہے۔ کون سا کلمہ؟ الحمدللہ۔ پھر اسی طرح الحمدللہ وہ کلمہ ہے جو جنتی کہیں گے۔ کب؟ جنت میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 43 میں یہ مضمون ہمیں ملتا ہے کہ جنتی وہاں پر بھی اللہ کی تعریف اور شکر کریں گے، الحمدللہ ہی کہیں گے۔ وہ لوگ جنت کے ملنے پر اپنے اعمال کا بدلہ نہیں سمجھیں گے جنت کو، بلکہ اللہ کی رحمت اور فضل سمجھیں گے کہ اللہ نے جس طرح دنیا میں ہدایت دی، ہدایت کی صحیح راستہ دکھایا اور چلایا، اسی رحم و کرم سے جنت بھی بدلے میں انعام کیا ہے۔ یہی نیک لوگوں کی سوچ بھی ہوتی ہے، خیالات ہوتے ہیں دنیا میں بھی اور جنت میں بھی۔ اس کے برعکس کفران نعمت کرنے والے، یعنی جو ناشکرے لوگ ہوتے ہیں، دنیا کی ہر اچیومنٹ کو، کامیابی کو اپنی محنت کا پھل سمجھتے ہیں اور مزید اکڑنے بگڑنے لگ جاتے ہیں۔ الحمدللہ وہ کلمہ ہے جو صرف اور صرف اللہ کے لیے کہا جاتا ہے، کیونکہ صرف اللہ ہی اس کا حقدار ہے۔ ہماری محبت کا، ہماری وفاداری کا، ہماری تعظیم اور احترام کا بھی حقدار اللہ ہی ہے۔ چاہے ہم کسی کے کتنے بھی شکر گزار ہوں، کتنے بھی کسی کے احسان مند ہوں، کتنے بھی کسی کی تعریف کرنا چاہیں، الحمد کا لفظ کسی کے لیے بھی یوز نہیں کیا جاتا۔ یہ لفظ ہے نا جو الحمد ہے، یہ لفظ صرف اللہ کے نام کے ساتھ یوز ہوتا ہے، صرف اللہ کی لائق بھی ہے اور زیبا دیتا ہے صرف اللہ کو۔ للہ کا یہی مطلب ہے، یہی معنی ہے۔ ہم اپنے والدین کا بھی بہت شکر گزار ہوتے ہیں، احسان مانتے ہیں، لیکن کیا کبھی الحمد لی ابا، الحمد لی امی، کبھی سنا ہے اس کو؟ کسی نے کہا اب تک الحمد لی ڈاکٹر، الحمد لی رسول، یا پھر رسول تو چھوڑیں، ان کو زیادہ یاد نہیں کیا جاتا، الحمد لی پیر بابا، الحمد لی غوث، کبھی سنا ہے آپ نے؟ یہ نہ ہی کبھی کسی نے سنا اور نہ ہی کہیں لکھا ہوا پائیں گے آپ، کیونکہ یہ لفظ صرف الحمد للہ ہی ہے، اور یہی ہو سکتا ہے، کیونکہ کسی کی مکمل تعریف اور شکر کیا جا سکتا ہے اگر تو وہ صرف اللہ کی ذات کی ہے۔ آیت کے اگلے حصے میں
الحمدللہ کہنے کا مقصد بتایا گیا کہ الحمدللہ تو ہم ہر حال میں کہتے ہیں نا، اٹھتے بیٹھتے اور روٹین کی دعائیں میں بھی، لیکن یہاں ہم اللہ کی تعریف اور شکر ایک خاص نعمت کے لیے کر رہے ہیں، اور آیت کے اگلے حصے میں اس کا ذکر ہے، الحمدللہ اس ذات کے لیے جس نے نازل کیا، انزل علی عبدہ، انزلہ پہ فوکس کرتے ہیں ابھی، الذی انزلہ اس ذات نے جس نے نازل کی، جس نے اتارا، کیا اور کس کو کیسے اتارا؟ اپنی وحی کو، اپنے کلام کو اتارا جبریل امین کے ذریعے۔ تو جبریل امین نازل ہوئے آسمانوں سے اور وہ وحی لے کر آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس میں بہت بڑا سبق بھی ملتا ہے، اور وہ یہ کہ ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ جو کہتے ہیں کہ قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا اور گھڑ لیا، اور کیا کچھ الزام لگاتے ہیں۔ یوزلی جو ہمارے ٹیکسٹ بکس میں بھی ہم نے جو پڑھا تھا تو وہ یہی نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دی آتھر آف دا قرآن۔ تو یہ جو بات ہے نا یہ بہت غلط ہے، اور اس آیت کے حصے میں ہمیں اس چیز کی دلیل ملتی ہے، اس کا پروف ملتا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکھ کر کسی سے نہیں سنایا تھا، کسی جو عالم ہوتے ہیں نا ان سے، اپنے دور کے جو تورات اور انجیل کو جاننے والے، تو وہ لوگ کہتے تھے کہ ان کے پاس سے سن کر ہمیں سناتے ہیں۔ ہاں، سیکھ کر سنایا ضرور ہے، لیکن کس کے ذریعے سے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو جبریل کے ذریعے اتارا، آسمانوں سے آئی ہے وہی یہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آتھر نہیں ہے، اور نہ ہی جبریل اس کے آتھر ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ جبریل لکھ کر لائے، جبریل نے اپنی طرف سے سنایا تھا۔ ان سب عقائد کی تردید کی گئی صرف دو الفاظ میں، الحمدللہ الذی انزل، الذی انزل میں، کہ تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے اتارا، اللہ نے اتارا، اس ذات نے اتارا تھا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کا کلام ہے، اور جبریل امین جو تھے وہ میسنجر کے طور پر آئے تھے، اللہ کا کلام لے کر، وحی لے کر، اور کس کو پہنچایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر۔ آیت کے اگلے حصے پر چلتے ہیں، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، علی عبدہ، اس حصے کو دیکھیں آپ، اللہ نے اپنے بندے پر وحی نازل کی۔ یہ بندہ کون ہے؟ کس کی طرف اشارہ کیا گیا؟ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس سے مراد۔ جو عبد ہے نا لفظ، یہ کس کے لیے آیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ عبد کا مطلب کیا ہے؟ لفظی ترجمہ میں آپ نے کیا سیکھا تھا؟ غلام یا بندہ بتایا گیا تھا نا آپ کو، اور انگلش میں اس کا معنی کیا ہے؟ سلیو یا سرونٹ ہو سکتا ہے۔ تھوڑا سا عجیب لگتا ہے نا سننے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کہہ کر ذکر ہوا ہے۔ تو عام زبان میں کسی کو غلام یا سرونٹ یا خادم کہہ کر پکارنا معیوب سمجھا جاتا ہے، اور غور طلب بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری آیتوں میں یا ایہا النبی بھی کہا گیا، رسول اللہ، حبیب اللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آتا ہے آیت میں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اس آیت میں عبد کہا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ وہ یہ ہے کہ عبد کا لفظ اللہ کے ہاں بہت باعزت لفظ ہے۔ جس کو اللہ اپنا بندہ کہے وہ اللہ کا بہت مقرب بندہ ہوتا ہے، اللہ کا بہت زیادہ پسندیدہ اور اللہ کا فرما بردار بندہ ہوتا ہے۔ عبد کے لفظ کا اگر آپ مفہوم ایک طرح سے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیں گے کہ بہت زیادہ آتا ہے یہ لفظ قرآن میں بھی، اور ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں اس میں بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، عبد کا لفظ وہاں پر بھی آتا ہے کلمے میں نا۔ تو عبد کون ہوتا ہے؟ عبد وہ ہوتا ہے جو جب اللہ عبادت کرنے کو کہے تو عبادت کرے، کسی کام کو کرنے کا حکم دے تو حکم بجا لائے، اور اگر کسی چیز سے روکے، حرام سے، گناہ سے روکنے کو کہے تو اس کے پاس بھی نہ بھٹکے، اور اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی خود کو اللہ کا غلام ہی سمجھے، اللہ کا غلام بن کر رہے۔ تو عبد کون ہے؟ عبادت کرنے والا اور اطاعت کرنے والا، یعنی اللہ کی ہر بات ماننے والا، اللہ کو بھی ماننے والا اور اللہ کی بات کو بھی ماننے والا۔ کہ لوگ
ہاں کہتے ہیں کہ ہاں ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ ہے، اس کے وجود کا احساس بھی ہے، لیکن رب کی نہیں مانتے، یعنی رب کا حکم نہیں مانتے۔ تو عبد جو ہے اس میں دونوں چیزیں شامل ہیں کہ وہ عبادت بھی کرے اور پھر اطاعت بھی کرے اللہ تعالیٰ کی، اور کوئی اس میں غرور نہ ہو، تکبر نہ ہو، جیسے ابلیس کا آگے انشاءاللہ آئے گا۔ تو ابلیس کا کیا تھا کہ اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا، تو پھر وہ جہنم کا مستحق ہو گیا۔ اور لفظ پر مزید غور کریں تو ترجمہ کیا ہے عبدہ کا؟ اپنے بندے پر، اللہ کا بندہ، یعنی اللہ کا بہت زیادہ محبوب بندہ، پسندیدہ بندہ۔ تو یہاں پر بیسکلی اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کہہ کر، تو اس میں کوئی معیوب بات نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف بخشا گیا۔ آیت کے کس حصے تک پہنچے ہم؟ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر نازل کیا۔ کیا نازل کیا؟ الکتاب۔ لفظی ترجمے میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ الکتاب کا معنی کیا تھا؟ لفظی کتاب ہی کیا تھا نا، لیکن اس کتاب سے مراد کون سی کتاب ہے؟ زبور ہے، انجیل ہے، تورات ہے، کیونکہ ان کو بھی اللہ نے ہی نازل کی تھی نا، یہ ساری الہامی کتابیں ہی تھیں۔ تو یہ کس کتاب کی طرف اشارہ ہے؟ کیا یہ پنسورہ ہو سکتا ہے، یا فضائل اعمال جن کو بڑے شوق سے لوگ پڑھتے ہیں، یا کیا یہ کوئی انسائکلوپیڈیا ہے، یا گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈز؟ الکتاب سے مراد القرآن ہے، اور یہ کس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن ہی ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہی کتاب نازل کی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ عبد ہی میں عبد کا مطلب کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے نا، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی کتاب کون سی تھی؟ قرآن ہی تھا، اور یہی سب سے عظیم الہامی کتاب ہے جس کو پڑھنے سے ثواب بھی ملتا ہے اور رہنمائی بھی۔ ثواب کس کو ملتا ہے؟ جو اس کو تجوید رولز اپلائی کر کے پورا ٹھیک ٹھاک اس کی تلاوت میں خوبصورتی بھی اختیار کر کے پڑھتا ہے تو اس کے لیے ثواب ہے۔ اس میں یہ بات نوٹ کرنی ہے کہ یہ زبر زیر پیش وغیرہ جو ہے نا، تو اس کی بالکل غلطی نہ ہو، اور سارے جو تجوید کے احکام ہیں اس کو اپلائی کر کے پھر پڑھا جائے اس کو۔ اور رہنمائی کس کے لیے ہے؟ وہ جو اس کو پڑھے، سمجھے اور اس پر عمل بھی کرے۔ تو ہمیں دونوں بھی کرنا ہے، صرف ایک پر نہیں ہم نے فوکس رکھنا، دونوں ہی چیزوں پر ہم نے فوکس کرنا ہے۔ تو یہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا تحفہ تھا، بہت بڑا انعام تھا، اور قرآن ایک ایسا معجزہ ہے کیونکہ وہ ایک ایسے بندے پر نازل کیا گیا تھا، قرآن دیا گیا تھا، قرآن کا علم جس بندے کو پڑھنا لکھنا بالکل نہیں آتا تھا۔ اور کیا خاص بات ہے اس کتاب کی؟ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا۔ رکنے کی صورت میں ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ عوجا پڑھیں گے، کیونکہ اللہ نے اس کتاب میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، کوئی ٹیڑھاپن نہیں ہے، کوئی کروکڈنس نہیں ہے، اگر انگلش میں پڑھیں گے تو یہ ٹیڑھے پن سے مراد کیا ہے؟ اس میں کوئی غلطی نہیں، کوئی کانٹرڈکشن نہیں، کوئی شک و شبہ نہیں، کوئی بھی ٹیڑھ نہیں، کوئی کجی نہیں، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، اس میں کوئی کمی نہیں، کوئی ڈبل میننگ نہیں جس میں لوگوں کو کنفیوژن ہو۔ بالکل صاف اور کلیئر اور ٹھیک ٹھاک الفاظ اور لاز، رولز، ریگولیشنز جو اس میں ہے، سارا کچھ اس میں کوئی بھی ٹیڑھ نہیں ہے اس میں، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے جو ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہے۔ تو اس میں کوئی ایسی بات ہو ہی نہیں سکتی جو سمجھ میں نہ آئے، ایسا کوئی فیکٹ نہیں ہو سکتا جس کو جھٹلایا جائے۔ مثلا انسانوں کی تخلیق کے بارے میں ایمبریولوجی کے فیکٹس جو ہیں وہ اب پروف کیے ہیں سائنس نے، پھر اسی طرح سے یونیورسل فیکٹس جو ہیں سورج چاند ستاروں کے بارے میں بھی، اور پھر اس میں کوئی بھی چیز بے فائدہ نہیں ہے، کوئی بھی چیز جو نقصان دینے والی ہے اسے روکا گیا، اور جو فائدہ دینے والی چیزیں ہیں تو اس کو بتایا گیا۔ تو اس میں کوئی کجی یا کوئی ٹیڑھ نہیں ہے۔ ہاں انسانوں کی نظروں میں ہو سکتا ہے، ان کے سوچ اور خیالات میں ہو سکتا ہے، لیکن اس کتاب میں نہیں۔ اس کے بعد والی آیتوں میں کتاب کی مزید خصوصیات بیان کی گئی ہیں، یعنی قرآن میں اور کون کون سی خاص باتیں ہیں اور اس کے نزول کا مقصد کیا ہے اس کا ذکر ملے گا۔
اس ایک آیت میں 3 چیزوں کی تعریف کی گئی ہے: اللہ کی تعریف الحمدللہ کے ساتھ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف عبدہ کہہ کر اللہ نے اپنے ساتھ نسبت جوڑی اور شرف بخشا اور عزت بخشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر کتاب کی تعریف بھی کی گئی اس آیت میں کہ یہ پرفیکٹ کلام ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ پہلی کچھ آیتوں کو ہم لفظ بہ لفظ ڈیٹیل میں پڑھیں گے، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں آیتوں کو۔ پھر جب قصے شروع ہو جائیں گے نا سورہ الکہف کی، تو پھر انشاءاللہ تیزی سے لے کر چلیں گے۔ چلیں آج کا سیشن یہاں ختم کرتے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔